اس کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کی جو صوبائی تنظیموں کے بھی الگ الگ اجلاس چیئرمین صاحب کی قیادت میں وہاں پر ہوئے ہیں، اور 27 فروری کو اس انسان دشمن مہنگائی اور مہنگائی کی سونامی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر اپنے احتجاج کا اعلان کر چکی ہے، جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں 27 فروری کو مزار قائد سے یہ قافلہ جو احتجاجی قافلہ ہے، جو عوامی سمندر کی لہروں کے ساتھ ساحل پنجاب سینٹرل پنجاب سے ہوتا ہوا اسلام آباد میں ان عوام دشمن حکمرانوں کے خلاف اپنا بھرپور احتجاج کرے گا۔ اس سلسلے میں ہماری کل صوبائی کونسل کی میٹنگ ہے، اس کے بعد اگلے ہی دن ہمارے تمام جو صوبائی ونگس ہیں ان کے صوبائی سطح کے اجلاس کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، تاکہ ہم اپنے شیڈول کے تحت ایک شیڈول دیں اور تمام انتظامات جو لاکھوں کی تعداد میں عوام شریک ہوں گے اس قافلے میں، ان کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور فائنل فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی تمام سندھ سے تعلق رکھنے والی مرکزی قیادت، صوبائی قیادت، ڈویژنل، ڈسٹرکٹ، تحصیل، یو سی، وارڈ لیول تک ہماری تیاریاں شروع ہو جائیں گی، جو اعلان سے کے ساتھ ساتھ شروع ہو بھی چکی ہیں۔ کل یہاں پہ ایک سیاسی یتیموں کا ٹولہ آیا تھا آپ کے پاس، اور انہوں نے اپنی سیاست کو دکھاوے اور چمکانے کے لیے جو سندھ گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی پہ غلط، جھوٹے، فریب کی طرح الزامات لگائے، تو آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے حاضر ہو کے ان لوگوں قسم کے الزامات کا جواب بھی دوں اور کچھ چیلنج بھی ان کے سامنے رکھوں، اور میں امید رکھوں گا کہ ایک بار پھر وہ سیاسی یتیموں کا ٹولہ آپ کی کیمرہ کے سامنے حیدرآباد پریس کلب میں آ کے میری ان باتوں کا جواب دے گا۔ ان میں سے ایک جماعت ہے جس کا نام متحدہ قومی موومنٹ، پتہ نہیں کون سا نمبر والی متحدہ قومی موومنٹ بھی شامل تھی، جو اپنے دور کے اندر مصیبت قومی موومنٹ کے طور پر خود شہری عوام کے لیے بھی ثابت ہوئی تھی، اور وہ حکومتوں میں رہے اور بڑے پاور انجوائے کیے انہوں نے۔ پاکستان میں 3 ٹیئرز گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ اور لوکل باڈی گورنمنٹ، تینوں حکومتوں کی شہزادی رہی ہے وہ، اور شہزادی کی طرح نخرے کرتی رہتی تھی۔ آپ دیکھتے تھے کہ حکومت سے باہر چلے گئے، مطالبات کیا ہوتے تھے؟ یہ نہیں ہوتے تھے کہ حیدرآباد میں جب تک یونیورسٹی نہیں بنے گی تب تک وہ شہزادی حکومت میں شامل نہیں ہوگی، یہ مطالبہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ الیکشنی مطالبات تو ہوتے تھے، اس کے بعد کے مطالبات ہوتے تھے کہ ہمیں کابینہ کی فلاں فلاں وزارتیں دی جائیں، فرمائشی وزارتیں لینے کے لیے وہ شہزادی کبھی حکومت سے باہر آتی تھی، پھر اسی تنخواہ پہ حکومت پہ واپس آ جاتی تھی۔ اور موجودہ جو بلدیاتی ایکٹ اسمبلی نے اپنا آئینی رول پلے کرتے ہوئے صوبائی اسمبلی نے جو پاس کیا ہے، ہمارا سیاسی مقابلہ کرنے کے بجائے انہوں نے لسانی اور نفرت کی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے 2 مہینے ایڑی چوکی کا زور لگایا۔ مگر میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی، حیدرآباد، سندھ کے تمام شہری علاقوں کے اردو بولنے والے میرے بھائیوں کو، جنہوں نے اس ایم کیو ایم، پتہ نہیں کون سے نمبر والی ایم کیو ایم کی اس زہریلا پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور یہ خوش آئندہ بات ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ
اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے، آپ کو الیکشن میں لڑنا ہے، تو آپ ایک آئینی طریقہ کار سے، قانونی طریقہ کار سے، جو اسمبلی نے قانون بنایا ہے اس کے تحت الیکشن لڑیں. کل اگر آپ کا میئر بن جاتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ کا میئر چاہیے نہیں. نہ اس ایکٹ میں جو بھی منظور ہوا ہے جس کے خلاف یہ کل غلط باتیں کر کے گئے ہیں. میں چیلنج دینا چاہتا ہوں آپ کی توسط سے ان تمام جی ڈی اے کو، پتہ نہیں کون سے نمبر والی ایم کیو ایم کو، اور ایم کیو ایم کے خلاف گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرنے والے جی ڈی اے کے ایک بدیم سے تعلق رکھنے والے لیڈر کے بیٹے صاحب کو، جو کل ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھے تھے اور آئندہ سن میں ان کے ساتھ تحریک چلانے کا اعلان کر رہے تھے. اور پی ٹی آئی کی تو میں بات ہی کیا کروں. پی ٹی آئی تو اب وہ لباس اوڑھ کے، وہ چادر اوڑھ کے اب سندھ اسمبلی میں منتخب چیف منسٹر پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. ہم ایسی سیاست کے نہ صرف مخالف ہیں بلکہ لعنت چاہتے ہیں، اور اجازت نہیں دیں گے، سندھ کا عوام اجازت نہیں دے گا آپ کو کہ آپ سندھ اسمبلی میں ایک منتخب قیادت اسپیکر یا چیف منسٹر کو زمین پہ گرا دیں گے. تو میرے خیال میں کہ ایم کیو ایم جس نے ہمیشہ اقتدار میں رہ کر استحصال کیا شہری عوام کے اوپر، شہری حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والی سب سے اگر بڑی جماعت ہے تو وہ خود ایم کیو ایم ہے. کیونکہ شہری لوکل پارٹی کے حوالے سے جو فنڈ آتے تھے وہ کہاں لگے؟ میرا یہ سوال ہے. حیدرآباد کی عوام پوچھ رہی ہے جب ہم گلیوں میں جاتے ہیں، کراچی کی عوام پوچھ رہی ہے کہ جب ہم گلیوں میں جا رہے ہیں، اور آپ کو خوف صرف اس بات کا ہے کہ اس بہترین نظام کے بعد آپ کی صفوں میں جو باطن ہے، اب ایک ہی بات رہتی ہے. ہمیں تو امید تھی کہ شاید یہ دونوں پارٹیاں ایم کیو ایم کو مشورہ دیں گی کہ آپ الیکشن کریں، آپ بے شک پیپلز پارٹی سے جیت جائیں، آپ میرے کراچی بنا دیں ایک بار، پھر آپ میرے حیدرآباد بنا دیں، آپ ٹاؤن کے چیئرمین لے لیں، آپ یو سی کے چیئرمین لے لیں. کس نے منع کیا؟ مگر آپ لسانی اور وہ نفرت کی سیاست برائے مہربانی نہ کریں. تو ہمیں یہ امید تھی کہ شاید وہ ان کو مشورہ دیں گے، مگر وہ خود اس لسانی سیاست کے بھیڑ چڑھ گئے ہیں جس میں جی ڈی اے بھی شامل ہے اور پی ٹی آئی جو اب خود کھل کے جو ان کی گفتگو آئی ہے سوشل میڈیا کے ایم پی اے کی، اب تو وہ ڈکلیئر خود ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور ان کے لوگ اب اسمبلی میں بھی دہشت گردی کرنے کے لیے صف بندی کر رہے ہیں. یہ میں الزام نہیں لگا رہا، یہ میڈیا کی چیزیں آ چکی ہیں، آپ سب نے پڑھی ہوگی اس چیز کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ استحصال ہو رہا. دیکھیں پاکستان میں آئینی طور پر 3 گورنمنٹ ہے اور تینوں حکومتوں کی اپنی اپنی جوریڈکشن ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی ہے، پروونشل گورنمنٹ کی اپنی ہے، لوکل باڈی حکومت کی اپنی ہے، اور تینوں کے اختیارات واضح کر دیے گئے ہیں. یہ ممکن نہیں کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ کہے کہ میں اسلام آباد کو رول کروں گی غیر آئینی طور پر اور اس کی بات کو مانا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اگر کہے کہ میں کسی ڈی ایم سی کا چیئرمین ہوں اور چیف منسٹر صاحب کے پاس استعمال کروں گا، نہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہوگا. یہ صرف پیپلز پارٹی کے دور کی بات یا اس چیف منسٹر کی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آئین اجازت نہیں دے گا کسی کو بھی. تو پہلی بات تو ایم کیو ایم نے اس نظام کے تحت الیکشن میں پہلے بھی حصہ لیا، میئر ہوئے، اور کل جو یہاں پی ٹی آئی بیٹھی تھی ان کے ساتھ، ان کی جب حکومت پنجاب میں آئی تھی تو انہوں نے آتے ہی وہاں کے منتخب جو نمائندے تھے ان کو گھر بھیج دیا گیا تھا. سیاسی مخالفت کی بنیاد پر پیپلز پارٹی واحد پارٹی تھی حکومتی سندھ گورنمنٹ جنہوں نے اپنے مخالف حیدرآباد کے میئر، کراچی کے میئر، ڈی ایم سیز کے تمام چیئرمین، یو سیز کے تمام چیئرمین کو گھر نہیں بھیجا تھا. یہ جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم تعصب پرستی کی سیاست کرتے ہیں، میں دبا سے کہتا ہوں اور میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اوزیڈی جو ہے اداروں کو، پی
پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دیتی رہی، جہاں پر جس ڈسٹرکٹ میں ایک بھی یونین کونسل کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا نہیں تھا، ڈی ایم سیز ہماری نہیں تھی، ہم نے ان کو بھی ایز اٹ از اوزیٹی فنڈ بھی دیا. اور کے ایم سی کے اندر 50 کروڑ ماہانہ تنخواہ میں سندھ گورنمنٹ مدد کر رہی تھی کے ایم سی کی، جہاں پر آپ کے میئر تھے.